السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم نے 10 نکات، تقریباً 10 پوائنٹ جو امام بربہاری رحمہ اللہ نے عقیدے کے تعلق سے بیان کیے تھے، اسے آپ کے سامنے شرح و بسط کے ساتھ رکھا ہے۔ آج انشاءاللہ 11ویں پوائنٹ سے ہم اپنی بات شروع کریں گے، جس میں امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ آپ پر رحم فرمائے، جان لو کہ رب سبحانہ و تعالی کے بارے میں کلام کرنا نیا طریقہ ہے، جو کہ بدعت اور گمراہی ہے۔ رب کے بارے میں کلام کرنا یعنی اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں بیجا کلام کرنا، تعویل کرنا بدعتیوں کے طریقے پر، یہ بدعت اور گمراہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور احادیث رسول میں ہے۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی، اور صحابہ کرام نے اس پر آمنا و صدقنا کہا، کیوں، کیسے، اور بغیر کسی تعویل کے اس کے اوپر ایمان لایا، نہ اس کے تعلق سے زیادہ سوال کیا، نہ اس پر بحث و مباحثہ اور جدال کیا۔ رب تعالیٰ کے بارے میں صرف وہی بات کی جا سکتی ہے جو اس نے خود اپنی صفت قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، یعنی اللہ کے لیے اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے بیان کیا ہے، وہی صفات اللہ کے لیے ثابت کی جا سکتی ہے، یعنی اللہ کی جن صفات کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور اللہ رب العالمین کی جن صفات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے، انہی صفات کو اللہ کے لیے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی، اور نہیں اسے مخلوق سے مشابہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے کہ اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے، اس کے حقیقی معنی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کے مشابہ، اس کا ہمسر کوئی بھی چیز نہیں۔ پھر اللہ نے کہا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ ہمارا رب اول ہے، کب کے بغیر، اور آخر ہے، انتہا کے بغیر۔ وہ راز اور نہایت پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، کوئی بھی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے، کوئی بھی جگہ اس کے علم سے خالی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے صفات کے بارے میں کیسے اور کیوں جیسے سوالات وہی شخص کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کے بارے میں شک کرنے والا ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے بارے میں شک کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفات العلیم ہے، جاننے والا۔ بندہ بھی العلیم ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے جاننے میں اور بندے کے جاننے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، ہر ایک چیز کو جانتا ہے بغیر کسی حد کے، کوئی چیز اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، لیکن بندے کا علم اتنا محدود ہے کہ دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے پتہ نہیں، خود اس کے گھر میں اس کے بچے کیا کر رہے ہیں اس کو پتہ نہیں۔ تو اگر بندہ بھی علیم، بندہ کا نام بھی، اس کی صفت بھی علیم ہے، جاننے والا، اور اللہ کی صفت بھی علیم ہے، تو صرف نام ایک جیسا ہے، حقیقت میں مشابہ نہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم لوگوں کے پاس بھی چہرہ ہے، اور جانور جو ہوتے ہیں، جتنے بھی جانور ہیں، ان کے پاس بھی چہرہ ہے۔ ہمارا چہرہ اور ہمارے پاس چہرہ ہونا اور ان کے پاس چہرہ ہونا، جانوروں کے پاس، کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کہ انسان اور جانور ایک ہے؟ کیونکہ دونوں کے پاس چہرہ ہے، اس کے پاس جو چہرہ ہے اس کا ہے،
اور اس کے مطابق ہے، اور انسان کے پاس جو چہرہ ہے اس کے مطابق ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں اس کے لائق ہے، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا وہ اسی طریقے سے جو اس کی ذات اور اس کے عظمت کے لائق ہے۔ اس کی کیفیت کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اس کی صفات کو، اللہ رب العالمین کی صفات کو بندوں کے صفات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے پاس بھی ہاتھ ہے، جانوروں کے پاس بھی ہاتھ ہوتا ہے، دونوں کے ہاتھ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ نام ہونے سے دونوں کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اس جیسی کوئی چیز نہیں، اللہ کے جیسی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کے برابر نہ اس کے ہمسر کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اور اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ کی صفت سننا ہے، اللہ رب العالمین کی صفت جاننا بھی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو صفات ثابت ہوئی ہیں ہم اس کو اللہ کے لیے ویسے ہی ثابت کریں گے جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کیا ہے۔ اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، اس کی تشبیہ، اس کو تشبیہ نہیں دیں گے، نہ ہی اس کا انکار کریں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام منزل من اللہ ہے، قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اس کا نازل کردہ اور اس کا نور ہے۔ نور قرآن مجید کی صفت ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، اور جو اللہ کی جانب سے ہو وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام مخلوق نہیں ہو سکتا۔ امام مالک ابن انس، امام احمد ابن حنبل اور دونوں کے پہلے اور بعد کے علماء و ائمہ رحمہم اللہ نے ایسا ہی فرمایا ہے، اس بارے میں بیجا تکرار کرنا کفر ہے۔ تو قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اور اس سلسلے میں پتہ ہے فتنہ خلق قرآن کے وقت میں کس قدر مسلمانوں کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا، امام احمد رحمہ اللہ نے کتنے سال جیل کے اندر گزارے، اور کس قدر کیسا سلوک کیا گیا، کتنی اذیتیں دی گئیں، صرف اسی ایک مسئلے کے خاطر انہوں نے تمام تر تکلیف کو اور اذیتوں کو برداشت کیا تاکہ یہ عقیدہ ختم نہ ہونے پائے، اور اسی عقیدے میں ثابت قدم رہنے کی وجہ سے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں اس قدر سربلندی اور سرفرازی عطا کی۔ تو جو انسان ثابت قدم رہتا ہے اپنے عقیدے پر، اس عقیدے پر جو کتاب اللہ سنت رسول میں ہے، اور جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھایا ہے، تو عاقبت اسی کی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی عاقبت بہتر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین ہر قسم کی چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بیجا تکرار کرنا کفر ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں نمبر 14، اور قیامت کے دن اللہ کے دیدار پر ایمان رکھنا کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اہل ایمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمان، وہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے، اس آنکھوں سے اللہ کا، ان آنکھوں سے دیدار کریں گے، اور وہ کسی آڑ اور ترجمان کے بغیر ان کا حساب لے گا، یعنی بندے کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ بات کرے گا مومن بندوں سے، کیونکہ کفار کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ کل قیامت کے دن کفار اور اللہ رب العالمین کے درمیان آڑ ہوگی، اللہ رب العالمین انہیں اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ تو جنت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، آخرت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اس میں سے جنت بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے بعد اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ تو وہ کہے گا اے اللہ تو نے ساری چیزیں دے دی، اب کیا چاہیے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا کہ آج سے میں تجھ سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس کے بعد، اس رضا کے بعد ایک اور نعمت ہوگی جو جنت سے اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر کے ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین کا دیدار یقیناً اتنی بڑی نعمت ہوگی
کہ اس نعمت کے سامنے مسلمان تمام نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ بھلا جس سے انسان اتنی زیادہ ایک مسلمان محبت کرتا ہے، جس کے خاطر سلف صالحین نے، ان صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے اتنی مشقتیں برداشت کی، اتنی پریشانیاں برداشت کی اور غیبی طور پر ایمان رکھا اور اللہ رب العالمین کی ہر بات کی تصدیق کی، تو جس سے محبت کرتا ہے انسان اور مسلمان اللہ رب العالمین اسے اپنا دیدار کرائے گا، تو یقیناً تمام خوشیوں سے بڑھ کر کے اس کی خوشی اللہ رب العالمین کے دیدار میں ہوگی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، کہ اللہ رب العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنے چہرہ شریفہ کا دیدار کرا۔ اور اہل جنت سے اللہ رب العالمین کہے گا کیا تم لوگ راضی ہو گئے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم کیوں نہیں راضی ہوں گے؟ تو اللہ رب العالمین کیونکہ تو نے ہمیں ہر چیز دے دی اور تو اپنی مخلوقات میں سے ساری چیز دے دی، تو اللہ رب العالمین کہے گا میں اس سے افضل چیز تم کو دوں گا، آج کے بعد سے میں تمہارے اوپر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا، آج میں تم سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا تمہیں اور کچھ چاہیے؟ تو وہ کہیں گے، اہل جنت کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہرے کو منور نہیں کیا؟ کیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، جہنم سے نجات نہیں دیا؟ تو پھر اللہ رب العالمین اپنے حجاب کو ہٹائے گا، چنانچہ جب وہ اللہ کا دیدار کریں گے تو اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کے محبوب اور بہتر اہل جنت کی نگاہوں میں کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا دیدار، اس کے اوپر ایمان رکھنا لازم ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ معتزلہ نے اور بہت سارے فرقے نے اس کا انکار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رؤیت اور دیدار نہیں ہو سکتی۔ تو بعض سلف کہتے ہیں کہ تم نے دنیا میں انکار کیا ہے، اللہ تمہیں آخرت میں بھی اس دیدار سے محروم رکھے۔ اور قیامت کے دن ترازو پر ایمان رکھنا ہے، قیامت کے دن ترازو پر بھی ایمان رکھنا ہے، میزان ترازو۔ قیامت کے دن اللہ نے کہا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن ہم ترازو رکھیں گے اور کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے رائی کے برابر بھی عمل کیا ہوگا تو اس کو تول کر کے اس کے برابر اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اتنا سا بھی اگر کوئی ظلم کیا ہوگا تو اس ظلم کا بدلہ اس سے لیا جائے گا، اور اللہ کے حق میں سے ہوگا تو اللہ چاہے معاف کرے اور اللہ چاہے تو اسے سزا دے دے۔ اللہ نے کہا والوزن یومئذ الحق، ترازو جو ہے، وزن جو ہے قیامت کے دن حق ہے۔ تو میزان اس کے دو پلڑے ہوں گے اور اس کی لسان بھی ہوگی۔ لسان مطلب وہ بیچ کا جو کانٹا ہوتا ہے نا، جو دائیں بائیں ہوتا رہتا ہے وزن کی وجہ سے، اسی کو ترازو کی زبان یا لسان کہتے ہیں۔ تو ترازو باضابطہ ہوگا جس کے اندر بندے کے نامہ اعمال، جسے جسم کی شکل دی جائے گی اور اس کو تولا جائے گا۔ ابھی کل گزری ہے بات کہ وہ ایک شخص تھا جس کے پاس 99 گناہوں کا دفتر تھا اور صرف ایک بطاقہ تو توحید تھا، توحید کا کارڈ تھا۔ توحید کا کارڈ ایک پلڑے میں رکھا گیا، 99 گناہوں کا دفتر دوسرے پلڑے میں رکھا گیا، تو توحید والا پلڑا جھک گیا، وزنی ہو گیا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ دو کلمے اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن کے اعتبار سے قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ کون ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو قیامت کے دن میزان اور ترازو قائم کیا جائے گا، اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس میں خیر و شر دونوں کو وزن کیا جائے گا، جیسے کہ کل بات آئی 99 گناہوں کا دفتر تھا، اس کو وزن کیا گیا، ایک طرف نیکی کے طور پر توحید کا کارڈ تھا، اس کو وزن کیا گیا۔ عذاب قبر پر بھی ایمان لانا ہے۔ عذاب قبر کے بہت سارے لوگ حدیث صحیح نہیں ہے، اس میں تو لکھا انہوں نے، بس وہ سارے فوزان کہتے ہیں کہ وہ کانٹا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ذکر ہے والایمان بالمیزان یوم القیامت یوزن فیہ الخیر والشر لہو کفتان ولسان، کہ
میزان کا 2 پلڑا ہوگا اور اس کی ایک لسان ہوگی، کانٹا ہوگی، تو کانٹے سے مراد جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ بیچ والا جو ہوتا ہے جو دائیں بائیں ہوتا ہے، لیکن جس حدیث میں اس کا ذکر آیا شیخ نے اضافہ کیا ہے جزا اللہ خیرہ کہ اس لفظ کا اضافہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس سندن وہ حدیث جس میں لسان کا ذکر ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور عذاب قبر پر ایمان رکھنا ہے، قبر کے عذاب پر کہ عذاب قبر ہوگا، حق ہے، اور اس کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ اہل فرعون جو ہیں، جو فرعون کے ساتھی، ان کے اوپر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا یوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ تو عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے، اور اہل سنت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا۔ جسم کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا، روح کو عذاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو صحیح بات جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ جسم کو بھی عذاب ہوگا اور روح کو بھی عذاب ہوگا، جسم کو بھی عذاب ہوگا اور روح کو بھی عذاب ہوگا۔ منکر نکیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے۔ منکر نکیر 2 فرشتوں کا نام، جو فرشتے آئیں گے مرنے کے بعد حساب لینے کے لیے، مرنے کے بعد حساب لینے کے لیے آئیں گے، اور دونوں فرشتے کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی ہوں گی، اور ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہی آ کر کے سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک، اور اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو الذی بعث فیکم۔ تو منکر نکیر کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں گے۔ تو چنانچہ جو انسان ایمان والا ہوگا، سوال میں کامیاب ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر آسانی کرے گا، اس کی قبر میں کشادگی کر دی جائے گی، اس کو وہاں سے اس کی جنت دکھائی جائے گی۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں، جتنے، سب کی ایک سیٹ جنت میں ہے اور سب کی ایک سیٹ جہنم میں ہے، سب کی۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، طویل حدیث ہے، کہ اگر جنتی ہوگا تو اس کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی کہ وہ جگہ دیکھو، وہاں پر تمہاری جگہ تھی، اگر تم برائی کرتے تو اسی جگہ پر جاتے، لیکن چونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چل کر کے دکھایا، دنیا میں بہت ساری قربانیاں دی، تو اب یہ جنت دیکھو، وہ جو جگہ ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے تمہاری جگہ رکھی۔ اور جو لوگ برے ہوں گے، جہنمی ہوں گے، پہلے انہیں جنت دکھائی جائے گی کہ دیکھو وہ جو جگہ ہے جنت میں، اسے تم نے مس کر دیا، وہ جگہ تمہاری تھی، لیکن چونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، تو اب اللہ رب العالمین نے تمہاری جہنم میں وہ جگہ مقرر کی ہے، اب تم وہیں جاؤ گے۔ اور پھر اس کے بعد عذاب کا سلسلہ اس کے ساتھ شروع ہوگا، اور مؤمنین کو کہا جائے گا کہ سو جاؤ، وہ آرام سے سو جائیں گے۔ تو اگر کوئی کہتا ہے کہ چین و سکون کب ملے گا، دنیا میں چین و سکون نہیں۔ اگر صرف پیسہ ہی چین و سکون ہوتا تو مالدار جتنے تھے وہ کبھی بیماریوں سے نہ مرتے۔ سکون اس قدم پہ ہیں، اس پہلے قدم میں ہے جو آپ قبر میں رکھیں گے۔ چنانچہ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا متی الراحہ، انسان کو راحت اور سکون کب ملے گا؟ تو انہوں نے کہا اول قدم یضعها الرجل فی القبر، کہ انسان جیسے قبر میں داخل ہوگا، مومن ہے تو چین کی نیند سوئے گا، سکون سے رہے گا۔ تو سکون اس دنیا میں نہیں ہے، اطمینان اور سکون دین عمل پر، دین اسلام پر عمل کرنے میں، اللہ کی رضا کو تلاشنے میں ہے۔ یہ سکون کے حصول کا ذریعہ ہے، اس سکون کا جس کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ جنت کا سکون ہے۔ تو اگر ایک دم سکون چاہیے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، تو وہ سکون اللہ نے جنت میں رکھا ہے۔ دنیا آزمائش کے لیے، اختبار کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ جس نے موت اور حیات کو، اس دنیا کو صرف اور صرف آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے، کون یہاں قربانی دیتا ہے وہاں سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر سکون کی تلاش میں رہیں گے، قربانی نہیں دیں گے، تو پھر وہاں سکون نہیں ملے گا۔
تو یہاں قربانی خواہشات کی دینی پڑے گی، اپنے اوقات کی، اپنے مال کی، بہت ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے اللہ کو خوش کرنا پڑے گا، تو پھر جا کر کے ایسی جنت ملے گی جہاں پر صرف سکون ہی نہیں ہوگا، بلکہ نہ وہاں پر بڑھاپا ہوگا نہ موت ہوگی، اور وہاں پر رب کا دیدار ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ تو منکر نکیر کے اوپر ایمان رکھنا ہے اور یہ حق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان رکھنا ہے۔ حوض قیامت کے دن ہوگا، جب فیصلہ ہو رہا ہوگا اس وقت میں حوض ہوگا۔ حوض میں اور حوض کوثر میں فرق ہے، حوض میں اور حوض کوثر میں فرق ہے۔ اصل میں کوثر کوثر کو کہتے ہیں اور حوض حوض کو کہتے ہیں، حوض کوثر کوئی چیز نہیں، لیکن لوگ ملا کر کے بولتے ہیں، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو حوض الگ ہوتا ہے، اور حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کوثر کے نام سے جانتے ہیں، وہ جنت میں ہوگی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ جو انعام ہے، یہ کوثر جو ہے وہ جنت میں ہوگی، اور اسی جنت کے کوثر سے میزاب پرنالہ اس حوض میں قیامت کے دن گر رہا ہوگا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلا رہے ہوں گے۔ تو یہ فرق علماء نے کیا ہے۔ اور وہ حوض کتنا بڑا ہوگا؟ تقریباً انسان 1 مہینے کی مدت جتنا چل کر کے جا سکتا ہے، 1 مہینہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے، تو جتنا چل کر کے جا سکتا ہے، ایک طرف کی لمبائی اس حوض کی اتنی ہوگی۔ اور وہاں پر جو پیالے ہوں گے، کاس، پینے والے کپ جو ہوں گے، اس کی تعداد ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن اس حوض سے اسی شخص کو ملے گا جس نے بدعت نہیں کی ہوگی، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کے بدعتی طریقے کو نہیں اپنایا ہوگا۔ چنانچہ صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو دیکھیں گے، ان کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اسیحابی اسیحابی، یہ میرے ساتھی ہیں، ان کے لیے راستہ چھوڑا جائے، انہیں لایا جائے۔ تو جو فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے وہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کتنی نت نئی چیزوں کو ایجاد کیا یا ایجاد بندہ رسومات پر عمل کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے تو غصے میں آ جائیں گے اور کہیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر وبدل، کہ جاؤ بربادی ہو، دھتکارے جاؤ تم لوگ، تم نے میرے بعد دین کو بدل کر کے رکھ دیا، تم میرے حوض سے پینے کے لائق نہیں۔ تو بدعتی نہیں پی پائیں گے، اسی طریقے سے بے نمازی بھی نہیں پی پائیں گے، جو بے نمازی ہوں گے نہیں پی پائیں گے۔ چنانچہ اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اتنی بھیڑ ہوگی، ہر امت کے لوگ ہوں گے، اتنی تعداد ہوگی، آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آثار وضو سے، وضو کا جو اثر ہوگا اس سے میں پہچانوں گا۔ اور وضو آدمی کیوں کرتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، بھی آثار الوضو۔ تو وضو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے میری امت کا شخص ہے، اور کہیں گے تو اس دن بھی آئیڈینٹی ہوگی ہر انسان کی، نبی سے ملاقات ہوگی، حوض کے اوپر جائیں گے، وہاں پئیں گے، تو وہاں جا کر کے پینے کے لیے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے قیامت کے دن نماز کی پابندی ضروری ہے، بدعت اور اہل بدعت سے دوری ضروری ہے، اور سب سے پہلے موحد بننا ضروری ہے، تبھی جا کر کے قیامت کے دن حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے آپ پی سکتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی، اور بلکہ یہ بھی کہ قیامت کے دن کیسا دن ہوگا؟ قیامت کا یہ جو چند میل کی دوری پہ یہ سورج ہوگا، گرمی کے زمانے میں آدمی نکلتا ہے 1-2 کلومیٹر چلتا نہیں ہے، بلکہ نکلے باہر پیاس لگ جاتی ہے۔ اس دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے، اور ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ نفسی نفسی کا مطلب صرف اپنے چکر میں ہوگا کہ میں کیسے بچ جاؤں۔ ایسی صورت میں جو موحد ہوں گے، نمازی ہوں گے، اور جنہوں نے بدعت اور اہل بدعت سے دوری اختیار کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کے پاس جا کر کے اپنی پیاس بجھائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا پھر وہ اسے پیاس ہی نہیں لگے گی پورے قیامت۔
اور قیامت کا ایک دن کتنا کا ہوگا؟ 50,000 سال کے برابر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر ایمان رکھنا. ہر نبی کا حوض ہوگا سوائے صالح علیہ السلام. یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ جو اضافہ ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام کا حوض نہیں ہوگا کیونکہ ان کی اونٹنی کے لیے حوض تھا. تو یہ اضافہ صحیح نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ سارے نبیوں کے لیے حوض ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اس کا میزاب کوثر سے آ رہا ہوگا. اس کے بعد جن امور پر ایمان لانا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگاروں کے لیے سفارش کریں گے. اس شفاعت یا سفارش کا انکار خوارج اور معتزلہ کرتے ہیں. خوارج اور معتزلہ شفاعت کو مانتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کا عقیدہ یہ ہے، خوارج کا اور معتزلہ کا، کہ اگر کوئی انسان گناہ کر لے تو خوارج کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنمی ہو جاتا ہے. اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، منزلہ بین المنزلتین رہتا ہے، لیکن آخرت میں نتیجے کے اعتبار سے وہ جہنم میں ہوگا اور نبی کی شفاعت کا انکار کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کسے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے نبی کی شفقت دیکھے، ان کی ہمدردی مہربانی اپنی امت کے لیے دیکھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا کا حق دیا تھا کہ وہ جب وہ دعا کریں ان کی وہ دعا گارنٹڈ قبول ہوگی. اس دعا کے قبولیت کی ضمانت تھی. ایک دعا ایسی دی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے اپنی اس دعا کا استعمال اس دنیا میں کر لیا. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن میں نے اس دعا کو چھپا کر کے اپنی امت کے لیے رکھا ہے جس کا استعمال میں قیامت کے دن کروں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ لِمَن مَّاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور اس دعا کے اندر ہر وہ شخص داخل ہو جائے گا جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ جتنا مجھے تکلیف دی گئی ہے کسی اور کو اس دنیا میں نہیں دی گئی. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے خلاف اس دعا کو استعمال نہیں کیا. نوح علیہ السلام نے استعمال کیا، لوط علیہ السلام نے استعمال کیا، دیگر نبیوں نے استعمال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جتنی تکلیف دی گئی کسی اور کو نہیں دی گئی. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے اپنی امت کے لیے دعا کو چھپا کر کے بچا کر کے رکھا ہے تاکہ میں کل قیامت کے دن شفاعت کروں اور میری امت کے زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں اس شفاعت کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے جا سکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اتنے فکر مند تھے کہ زیادہ سے زیادہ وہ جنت میں داخل کرنا چاہتے تھے، اور ہم اتنے بے فکر ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جاتی ہے، ان کی اطاعت بہت سارے کاموں میں مفقود ہوتی ہے اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ظاہر سی بات ہے جو نبی سے جتنی سچی محبت کرے گا، جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و بندگی کرے گا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. شفاعت کے کئی اقسام ہیں، اور اس میں سب سے پہلے شفاعت عظمیٰ ہے. شفاعت عظمیٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بہت غصے میں ہوگا اور اتنا غصہ کبھی نہیں ہوا ہوگا. امت انتظار میں ہوگی، جیسا کہ ابھی بات گزر چکی ہے کہ سورج آسمان سے پورا نیچے چلا آئے گا، انسان کے سروں پر ہوگا، سب گرمی سے پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. ہر آدمی یہ چاہے گا کاش اللہ فیصلہ شروع کرتے. کوئی نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوئی پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تمام نبیوں کے پاس جائیں گے. سب نبی کہیں گے کہ آج اللہ کسی کی نہیں سنے گا، سب کہیں گے نفسی نفسی. تمام نبی معذرت کر لیں گے پوری امت سے. اخیر میں سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس جب لوگ آئیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نعم انا لہا، یہ شفاعت، اس شفاعت کا حق مجھے ہے۔ پھر جائیں گے اور جا کر کے فوراً نہیں کہیں گے اللہ آپ فیصلہ کر دیجئے، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا احترام، اللہ رب العالمین کی تعظیم، کہ جائیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے اور کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی تعریف کرتا جاؤں گا اور اللہ مجھے ایسے ایسے کلمات کا الہام کرے گا جس کلمات کا میں نے استعمال دنیا میں نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا ارفع رأسک وسل تعطى واشفع تشفع، کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیں اور جو مانگنا ہے آپ مانگے، آپ کو دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنی ہے آپ کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے اللہ تیرے یہ بندے فیصلے کے انتظار میں ہیں، اب اپنے بندوں کا فیصلہ شروع کر۔ تو اس کو کہتے ہیں شفاعت عظمیٰ، کہ جو کوئی نہیں کر پائیں گے اللہ رب العالمین وہ حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے گزارش کریں گے سجدہ کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد، دعائیں کرنے کے بعد، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، تو اللہ رب العالمین ان کو یہ حق دے گا۔ تو یہ پہلی سفارش ہوگی۔ دوسری قسم کی سفارش ہوگی کہ اللہ رب العالمین کہ سفارش کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ اہل جنت کو تو جنت میں داخل کر دے۔ تیسری سفارش ہوگی کہ اپنے چچا کے لیے کریں گے، چچا کے لیے جو ایک دم جہنم کے نچلے درجے میں ہوتے، لیکن نبی کی شفاعت سے، نبی کی سفارش سے وہ انہیں جہنم کے اوپر والے درجے میں، نچلے درجے میں کفار اور منافقین ہوں گے، اوپر والے درجے میں رکھا جائے گا، جو نچلے درجے کے مقابلے میں جہاں پر کم عذاب ہوگا اور سختی کم ہوگی۔ چوتھی سفارش ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے کریں گے جو لوگ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی سفارش کریں گے۔ اور پانچویں سفارش وہ ہوگی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چار سفارش جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ یہ چار سفارش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ 5 سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد تمام لوگوں کو سفارش کا حق ملے گا، خاص کر کے جو مومنین رہیں گے، صالحین رہیں گے، تمام انبیاء سفارش کریں گے، اور جو لوگ جن کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو چکا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ تو معاف کر دے اور انہیں جنت میں داخل کر دے۔ پھر کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ جو لوگ موحدین ہیں انہیں نکال کر کے تو جنت میں داخل کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر حد تک کوشش کرتے رہیں گے کہ اپنی امت کو بچا لیں، لیکن ان کے لیے جو لوگ موحدین ہوں گے، جنہوں نے اپنے دامن کو شرک سے آلودہ نہیں کیا ہوگا۔ شفاعت کے لیے 2 شرطیں جس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین راضی ہو اس سے، اور اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جو موحد ہوتے ہیں، جو موحد ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اجازت بھی دے، اللہ رب العالمین اس کے لیے اجازت بھی دے۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ ولا یشرک باللہ شیئا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو توحید پہلی بنیاد ہے، عقیدہ توحید، یعنی جس نے غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، قبروں کی پوجا نہیں کی ہوگی، غیروں کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، نظر و نیاز، منت، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھا ہوگا، اللہ کی توحید پر قائم رہا ہوگا، گرچہ گناہ بھی رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے حاصل ہوگی، اللہ رب العالمین کی شفاعت اسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے ملے گی۔ قیامت کے دن اور پل صراط پر گناہگار اور خطاکاروں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر ایمان رکھنا، لوگوں کو جہنم سے نکلوائیں گے، ہر ایک نبی کو سفارش کی اجازت ملے گی، اسی طریقے سے صدیقوں، شہداء اور صالحین کو بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جس کے لیے وہ چاہے گا خوب فضل و کرم ہوگا، جس کے نتیجے میں لوگ جہنم سے نکلیں گے بعد ازیں کے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ ایمان رکھنا ہے کس پر؟ پل صراط پر، جسے پل صراط کہتے ہیں،
اب وہ پل صراط کیا ہوگا؟ جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا، جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا جو بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے بھی تیز ہوگا اور نہایت اندھیرا ہوگا، ایک دم اندھیرا ہوگا، اور وہ جو پل ہوگا اس کے نیچے جہنم ہوگی اور اس کے دونوں طرف بڑے بڑے کانٹے وغیرہ لگے ہوں گے، کلالیب، خطاطیف، جو لوگوں کو پکڑ کر کے کھینچیں گے، اور اس پر گزرنے والے کچھ لوگ بجلی کی چمک سے گزریں گے، کچھ لوگ پلک جھپکتے گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی جیسی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہواؤں کی تیزی سے گزریں گے جیسے ہوا گزرتی ہے، کچھ گھڑ سوار کی تیزی سے گزریں گے، کوئی اونٹ کی طریقے سے چل چل کر کے جائے گا، کوئی آدمی عمل میں بہت کم ہوگا تو گھسٹ گھسٹ کر کے جائے گا، کچھ لوگ کے پاس بہت بدعمالیاں ہوں گی تو وہ کٹ کٹ کر کے وہاں پر گرتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر کہیں گے سب لوگ کہیں گے ربی سلم سلم، اے اللہ تو سلامت رکھ سلامت رکھ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہاں تم میں کا ہر کوئی وہاں پر وارد ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت ایک صحابیہ نے سنا تو نبی صلی اللہ علیہ ان کو اشکال ہوا کہ کیسے ہر کوئی جہنم میں چلا جائے گا، مومنین بھی اور کیا کہتے ہیں کہ صدیقین بھی، شہداء بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرور ہوگا، اس کے اوپر سے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور ربی سلم سلم، تو وہاں پر کون محفوظ رکھے گا؟ جتنے لوگ ہمارے پاس ہیں سب کے سب اپنا اپنا دیکھیں گے، وہاں پر وہی نیک اعمال جس کے کرنے سے ہم پیچھے رہتے ہیں، وہی نیک اعمال، وہی اللہ کی توحید، وہی نبی سے محبت، وہی نبی کی اطاعت، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت، اس کی تطبیق اپنی زندگی میں، اس کی نشر و اشاعت، کل قیامت کے دن ہمیں وہاں کام آئے گی، وہاں پر ہمیں کام آئے گی۔ جیسا کہ اللہ نے کہا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، کہ پل صراط کے اوپر جو مومنین ہوں گے ان کے آگے آگے نور ہوگا، ایک دم تاریکی میں وہ چلتے جائیں گے، ان کے پیچھے پیچھے منافقین ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ نقتبس من نورکم، تھوڑا تھوڑا ہم کو بھی نور دے دو، تم تو آگے آگے روشنی میں چل رہے ہو۔ تو کہیں گے جاؤ پیچھے جاؤ، جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے ان کے پاس جا کر کے تلاش کرو۔ جو صراط کے اوپر، پل صراط کے اوپر جو جہنم پر ہوگا اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یا اللہ رب العالمین جسے چاہے گا پل صراط پر پکڑ لے گا، جسے چاہے گا، اور جسے اللہ چاہے گا اسے گزار دے گا، اور جسے اللہ چاہے گا وہ جہنم میں گر جائے گا، اور ان کے پاس ان کے ایمان کے بقدر روشنیاں ہوں گی، یعنی جو جس قدر زیادہ مومن ہوگا، موحد ہوگا، اسی قدر پل صراط پر اسے روشنی حاصل ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ نہیں کہ یہ تمثیلی چیز ہے ایسا ہوگا، یہ حقیقت ہے کہ وہ پل صراط ہوگا جو باریک سے بھی پتلا، یہ بال سے بھی باریک ہوگا اور تلوار سے بھی تیز ہوگا، بہت ہی تاریک ہوگا جس میں انسان خود کو نہ دیکھ سکے، اور وہاں پر انہی لوگوں کا گزر ہوگا یا گزر پائیں گے وہی لوگ جو لوگ موحد ہوں گے، نبی سے محبت کرنے والے ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، وہی گزر پائیں گے۔ بد اعمال، مشرکین، بدعتی، وہ سب کٹ کٹ کر کے نیچے گرتے جائیں گے یا بہت ہی مشقت کے ساتھ بد اعمال اس پل کو پار کر پائیں گے۔ مزید یہ کہ کہتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ والایمان بالانبیاء، انبیاء کرام پر ایمان رکھنا ہے، جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام پر ایمان رکھنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں ذمہ داری دی تھی تبلیغ کی، ان کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ اب رسول اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے کیونکہ بعض نسخوں میں اس میں ہے والایمان بالانبیاء والرسل، بعض نسخے میں، یہاں پر نہیں ہے، بعض نسخے میں ہے۔ تو رسول اور نبی کے درمیان جو فرق ہوتا ہے جسے جمہور نے اختیار کیا ہے کہ رسول وہ ہوتے ہیں جن کی طرف فرشتے یعنی جبریل علیہ السلام بھی بھیجے جاتے ہیں اور ان کو ایک نئی شریعت بھی دی جاتی ہے، اور نبی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس فرشتے آتے ہیں لیکن انہیں پچھلی شریعت کی تبلیغ کا ہی حکم ملتا ہے۔ یہ جمہور اہل علم اسی چیز کے قائل ہیں، یعنی یہی تفریق کے قائل ہیں۔ تو نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، جتنے بھی نبی آئے۔ اب جن نبیوں کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے ان کو ان کے نام سے ایمان رکھنا ہے کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے قرآن مجید میں ذکر ہے، جس طریقے کا نوح علیہ السلام کی زندگی کا، ان کی دعوت کا جو ذکر ہے، ویسے ہی تفصیلی ایمان لانا ہے ان نبیوں پر جس طریقے سے ذکر ہے۔ ایمان تمام نبیوں پر لانا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لانا ہے، لیکن عمل اپنی نبی کی شریعت پر کرنا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہے، اجمالاً تفصیلاً جیسے حکم ہے ایمان لانے کا، لیکن عمل ہمیں اپنے نبی کی شریعت پر کرنا ہے۔
تو تمام نبیوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوا کہ ان کی شریعت آج بھی ویلڈ ہے. جیسے کہ بعض نصارہ کہتے ہیں کہ تمہیں تو پچھلے نبی پر ہمارے نبی پر بھی ایمان لانے کا حکم ملا ہے، تم ہمارے نبی پر ایمان لاتے ہو، اس کا مطلب ہماری شریعت ویلڈ ہے. صحیح ہے، تو نہیں، شریعت ویلڈ نہیں ہو، منسوخ ہو چکی ہے. ان پر ایمان لانے کا، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے، نبی تھے، رسول تھے، اس لیے اللہ نے حکم دیا، ہم ان پر ویسے ہی ایمان لاتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جو شریعت ویلڈ ہوگی وہ شریعت اسلامیہ ہی ہوگی. اور ہر آدمی جو پچھلے نبی پر بھی ایمان رکھنے والا ہو، اس کو اگر جنت میں جانا ہے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ بھی بالکل تفصیلی طور پر. اور فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے. فرشتوں پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں کہ جتنے فرشتوں کا ذکر آیا اور انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی، بعض فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے والے ہیں، بعض فرشتے قبر میں آتے ہیں، بعض فرشتے اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ لگا کر کے رکھتا ہے، بعض فرشتے بارش برسانے کے اوپر مامور ہیں، بعض فرشتے سور پھونکنے کے اوپر مامور ہیں. تو جن فرشتوں کا جن نام کا تذکرہ آیا ان کو ان نام کے ساتھ، ان کی ذمہ داریوں کے ساتھ ایمان رکھنا. جو چیزیں صحیح حدیث سے ثابت ہیں کہ ہاں اللہ کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے نور سے پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ذمہ داریاں ان کو اللہ رب العالمین نے دی ہے وہ اس کو ادا کرتے رہتے ہیں. اور جو صفات ذکر ہوئے ہیں فرشتوں کے کہ ان کے پاس پر ہوتے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں. فجبریل علیہ السلام کے 600 پر تھے، 600. اور ایک پر اتنا بڑا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجیاد صد میں مکہ میں دیکھا تھا تو ایک پر نے پورے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا. اور 600 پر ہوں گے تو سوچے کیسے ہوں گے. تو فرشتے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا گیا. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ اللہ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور نہ اللہ کے آگے آگے بولتے ہیں. جس ذمہ داری کو اللہ نے انہیں سونپا ہے وہ اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کرتے رہتے ہیں، نہ آگے بولتے ہیں نہ پیچھے ہٹتے ہیں. اللہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی وہ کرتے رہتے ہیں. اور اس بات پر ایمان لانا ہے کہ جنت حق ہے، یعنی جنت حق ہے، جنت کا وجود ہے. جنت کی جن صفات کا ذکر قرآن میں آیا اور حدیث میں آیا ہے وہ تمام صفات حق ہیں. اور جنت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی ان نعمتوں کا صرف جو نام ذکر کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز ہوگی تو دنیا کی نعمتوں سے صرف مشابہت ہے، حقیقت میں دونوں کا کوئی مقابلہ نہیں، کیونکہ اس کا تصور انسانی ذہن یا دل دماغ کے اوپر نہیں گزر سکتا. مزید اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ جہنم ہے جہاں پر اللہ رب العالمین عذاب دے گا، اور جہنم کی جن صفات کا ذکر قرآن میں آیا اور حدیث میں آیا اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا واجب ہے. تو جنت اور جہنم پر ایمان رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ایمان رکھنا ہے کہ جنت اور جہنم کبھی بھی فنا نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی. قیامت کے دن جب سارا فیصلہ ہو جائے گا تو جن مخلوقات کو بقا نہیں ہے اللہ رب العالمین اسے ختم کر دے گا، فنا کر دے گا. لیکن جن مخلوقات کو بقا اور دوام ہے اللہ رب العالمین کی مرضی سے وہ مخلوقات باقی رہیں گے، جس میں جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. پتہ یہ چلا جنت و جہنم مخلوق ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر آیا. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ آیا اور جنت کے دروازے کا تذکرہ آیا، اور کس طریقے سے جنتی جنت میں رہیں گے اور کس طریقے سے آلائشوں میں اور وہاں پر نعمتوں کے اندر رہیں گے. اسی طریقے سے جہنمی کس طریقے سے لے جائے جائیں گے، جہنم کے اندر کس قسم کا عذاب ہوگا. ان تمام چیزوں کے اوپر تفصیلی ایمان رکھنا ہے، تفصیلی ایمان رکھنا ہے. اور کبھی بھی جنت و جہنم فنا اور ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ اہل جنت کی تعداد اس میں داخل ہونے والوں کو، اسی طرح اہل جہنم کی تعداد اور اس میں داخل ہونے والوں کو بخوبی جانتا ہے. یعنی جنت میں کتنے لوگ داخل ہوں گے اور جہنم میں کتنے لوگ داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین کو اس چیز کا علم ہے. اور اللہ رب العالمین کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے. وہ دونوں کبھی فنا نہیں ہوں گے، بلکہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے باقی رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اور زمانے والوں کے زمانہ تک باقی رہیں گی. اور آدم علیہ السلام بھی پیدا کی ہوئی باقی رہنے والی جنت میں تھے، یعنی آدم علیہ السلام پہلے جنت میں تھے. تو یہ نہیں کچھ لوگ، یہ اصل میں رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں تھے
وہ جنت ختم ہو گئی، اب دوسری جنت پیدا کی جائے گی۔ تو دو چیز پر رد ہے، ایک یہ کہ جس جنت سے نکالے گئے تھے وہی جنت ہوگی جس میں لوگ داخل کیے جائیں گے۔ دوسری چیز جو دوسرا شبہ ہے وہ یہ کہ جنت قیامت کے دن پیدا نہیں کی جائے گی، وہ پہلے سے پیدا کی جا چکی ہے، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی۔ اور جنت کہاں ہے؟ اللہ کے عرش کے نیچے۔ جنت کی جو چھت ہوگی وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ اور جہنم کہاں ہے؟ سات تہ زمین کے اندر، سجین میں۔ اور جنتی اور جہنمی بات بھی کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ 100 سال پہلے کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ 5000 6000 کلومیٹر دور بیٹھے اپنے گھر والوں کو یہاں بیٹھ کر کے دیکھ پائیں گے، لیکن انسان کی زندگی میں جب یہ ممکن ہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَصُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ کی جو بناوٹ ہوتی ہے، کاریگری ہوتی ہے، تمام چیزوں سے پختہ اور مستحکم ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین، جب ہم سائنسداں کی بات میں شک نہیں کرتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں، جبکہ وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہوتے ہیں، جو چیز وہ پیدا کرتے ہیں اس میں دونوں پہلو ہمارے لیے شر و خیر ہوتا ہے، تو پھر اللہ جو صرف بندوں کے لیے خیر ہی خیر چاہتا ہے، اس کی بات میں ذرہ برابر بھی شک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو جنتی جہنمی بات کریں گے نا، جیسا کہ سورہ مدثر کے اندر ہے کہ وہ کہیں گے جنتی فی جنات یتساءلون، پوچھیں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں چلے گئے، کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کر دیا؟ کہیں گے لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مساکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آج بھی یہی ہے، کھانا بچ جاتا ہے زبالہ میں پھینک دیتے ہیں، لیکن غریب اور مساکین کو نہیں کھلاتے۔ کتنا انسان کا برباد ہوتا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بات کرنے والے آوارہ گردی کرتے تھے، ٹائم برباد کرتے تھے، پاس کرتے تھے، اپنے ٹائم کو، اوقات کو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے دین کے نشر و اشاعت میں نہیں لگاتے تھے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، مزید یہ کہ دین کے سلسلے میں الٹی سیدھی بات کرتے تھے، خوض کرنا اسی کو کہتے ہیں لایانی چیزوں کے اندر، ہم ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نماز چھوڑنے کا نتیجہ، مسکین کو نہ کھلانے کا نتیجہ، اور لایانی بات میں مشغول ہونے کا نتیجہ کہ قیامت کے دن کو ہم جھٹلا بیٹھے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو ایسے لوگوں کو کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو نماز جس قدر مضبوط ہوگی توحید کے بعد، اسی قدر دیگر تمام اعمال مضبوط ہوں گے۔ اور نماز مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں آ کر کے باجماعت ادا کریں، اور یہی اصل ہے۔ اور خواتین کے لیے بھی وقت پر ہے، یعنی کہ اب ان کے لیے جماعت نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اب جب چاہا پڑھ لیا، وقت پر ہی پڑھنا ہے، وقت پر ہی اس کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ گھر کے کچن کے سارے کام کر لیا، مغرب کے بعد کھانا بنانا شروع کیا، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، اب بیٹھ سونے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے وضو کر کے مغرب عشاء پڑھ لیا یا آخر وقت میں پڑھ لیا، نہیں، افضل وقت اول وقت ہے۔ اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مؤمنوں پر، تو مومن المؤمنین کے اندر مومن مرد اور مومن خواتین سب داخل ہیں، سب کے اوپر وقت پر فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مؤمنین مرد جو ہیں ان کے لیے مسجد میں آ کر کے باجماعت ادا کرنا فرض ہے، لیکن مومنہ خواتین جو ہیں ان کے لیے گھر میں لیکن وقت پر ہی فرض ہے، وقت سے تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فویل للمصلین، کہ ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے ان مصلیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جس کی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کی، الذین یؤخرون الصلاۃ عن اوقاتها، کہ جو لوگ اپنی نماز کو لیٹ کر کے، وقت سے تاخیر کر کے پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی پیدا کی ہوئی، آدم علیہ السلام بھی پیدا کی ہوئی باقی رہنے والی جنت میں تھے، مگر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد انہیں اسے جنت سے نکال دیا گیا۔ کتنی نافرمانی کی تھی؟ ایک نبی تھے، پہلے نبی تھے، اللہ کے مقرب بندے تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ نے سارا علم سکھایا تھا، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ فلاں جگہ پر مت جانا،
اس سے ولا تقربا من هذه الشجرہ، اس درخت سے قریب نہ ہونا دونوں۔ تمام چیزیں صحیح تھی، شیطان کے اس میں آ کر کے اس درخت کے وہ قریب چلے گئے، یا اس کا جا کر کے اس پھل کھا لیا۔ ایک نافرمانی میں جنت سے اللہ رب العالمین نے نیچے اتار دیا، تو ہم اپنے دامن میں سینکڑوں نہیں ہزاروں نافرمانیاں لے کر کے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب اس غلطی کا احساس ہوا تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ نے توبہ کے کلمات سکھائے کہ کہیے ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے کوتاہی کی اپنے اوپر، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے۔ تو اگر نہیں بخشے گا، یہ نبی کہہ رہے ہیں، تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب انبیاء ایسے کہتے تھے کہ اگر تو نہیں بخشے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو پھر ہم کس کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کر کے بے فکری کی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں 22واں نقطہ ہے، 22واں فقرہ ہے والایمان بالمسیح الدجال، والایمان بالمسیح الدجال، مسیح دجال پر بھی ایمان لانا ہے۔ وہ حق ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھیجے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین کچھ ایسی چیزوں سے ایسی چیزیں دے گا جو انسانی عقل سے ماورا ہوگی، باہر ہوگی، لیکن یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ رب العالمین دے گا۔ جس کے یہاں پہ کافارا لکھا ہوگا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جنت ہوگی جو کہ اصل میں اس کی اصل میں جہنم ہوگی، اور ایک ہاتھ میں اس کے جہنم ہوگی جو اصل میں جنت ہوگی۔ وہ بہت بادلوں سے بھی زیادہ تیزی سے دنیا کو سیر کرے گا، لوگ اس کے فتنے میں کثرت سے گرفتار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے اور بچنے کی تلقین کی ہے۔ اور جو جس قدر زیادہ عبادت گزار ہوگا، توحید پرست ہوگا، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بالخصوص قرآن کی جو تلاوت کرے گا اس کو سمجھ کر کے پڑھے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ دجال کا فتنہ کتنا بڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ہر نماز میں، بعض اہل علم کہتے ہیں ان 6 چیزوں سے پناہ مانگنا ہر نماز میں واجب ہے، ہر نماز میں واجب ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تاکیدی سنت ہے، آدمی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا عبادت گزار ہوگا ایک گاؤں میں، اور وہ کہے گا کیا ہے؟ کہا دجال آیا ہے۔ کہا کیا تم لوگ دجال دجال کرتے رہتے؟ وہ کوئی چیز تھوڑی نہ ہے، چلو ہم جا کر کے دیکھتے ہیں۔ عبادت گزار ہوگا، علم نہیں ہوگا، جائے گا، کہا کیا ہو تم؟ کہے گا کہ اللہ، میں تمہارا رب ہوں، اللہ ہوں۔ تو آدمی کہے گا نہیں، بالکل نہیں۔ تو دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے لا دوں تو کہے گا تب تم کو رب مان لوں گا۔ اور وہ دجال 2 شیطان کو حکم دے گا کہ بھائی اس کے ماں باپ بن کر کے آ جاؤ، اس سے گفتگو کرو، اور وہ آدمی بدل جائے گا۔ لیکن مدینے کا جو آدمی نکلے گا وہ علم والا ہوگا، جو نوجوان نکلے گا، اور اس کو جب دجال مارے گا، مار کر کے اس کے بیچ سے گزر جائے گا، پھر زندہ کر دے گا، تو کہے گا تو مجھے اب بہت زیادہ یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو۔ تو علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس قدر زیادہ علم انسان کے پاس ہوتا ہے اس قدر زیادہ وہ فتنے سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اس کے نکلنے کے بارے میں سنے، من سمع بہ، کہ جو سن لے کہ دجال نکل گیا ہے، فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو اس سے دور رہے۔ جیسے آج کے کوئی نئی چیز آتی ہے، چلو چل کر کے دیکھتے ہیں، پوری فیملی کے ساتھ جاتے ہیں، چلو دیکھ لو۔ حتیٰ کہ کہیں پر سیلاب بھی ایسا خطرناک آیا ہوتا ہے جو گاؤں گاؤں کو ڈباتا ہے، لوگوں کے لیے وہ چیز پکنک ہوتی ہے، وہ جا کر کے دیکھتے ہیں۔ تو جیسے انسانوں کی عادت ہوتی ہے دیکھنے کے لیے جائیں گے، وہ اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو فتنہ اگر دیکھیں تو چلو دیکھتے ہیں کلک کر کے اس میں کیا ہے، دیکھتے ہیں مرزا کو سن کر کے کیا دیکھتے ہیں کیا بولتا ہے۔ آپ کے دیکھنے میں آپ اس کے ہو جائیں گے، اپنے نہیں رہیں گے۔ اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ فتنے کے قریب نہیں جانا چاہیے، شبہات کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ فلاں صاحب فلاں سے روکتے ہیں، چل کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں، دیکھتے ہیں۔ اب جب آپ دیکھیں گے تو دیکھتے رہ جائیں گے، انہی کے ہو جائیں گے۔ علماء اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنیں فَلْيَنْأَ عَنْهُ، تو اس سے دور رہے، قریب نہ جائے۔
دجال جیسے بڑا فتنہ ہے، ویسے شبہات، بدعتیوں کے شبہات بھی بہت بڑا فتنہ ہوتے ہیں، جو انسان سے اس کے دین کو ختم کر دیتے ہیں، اس کی فکر کو بدل دیتے ہیں، اس کے عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے جن سے علماء دور رہنے کے لیے کہیں، ان کو سننے سے منع کریں، تو جا کر کے چیک نہ کریں، ورنہ عقیدہ اور تمام چیزوں سے آپ ہاتھ دھل لیں گے۔ تو فتنے، خاص کر کے جو دجال کا فتنہ ہے، وہ دجال کا فتنہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہوگا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ مہدی 3 قسم کے جو مہدی ہوں گے، وہ 3 قسم کے ہوں گے، جس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایک یہودیوں کا مہدی ہے۔ یہودیوں کا مہدی کون ہے؟ دجال۔ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ان کے ساتھ وہ لڑائی کریں گے، اور یہودی 70,000 نکلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال نکلے گا تو اس کے پیچھے 70,000 یہودی ہوں گے۔ دوسرے مہدی، یہ کذاب ہوگا، دجال جو ہے یہ کذاب ہوگا۔ دوسرا مہدی روافض کے، جو سرداب میں چھپے ہوئے کئی ہزار سالوں سے، وہ ان کے انتظار میں ہے کہ جب وہ نکلیں گے تو پھر ہم دنیا فتح کریں گے۔ یہ دونوں کذاب۔ سچے پکے وہ مہدی ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور جو حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی نسل سے ہوں گے، اور ان کی بہت ساری صفات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ اور غالباً پچھلے سال یا اسی سال یا پچھلے سال 3-4 مہینے پہلے مہدی منتظر کے اوپر یہاں پہ دورہ تدریبیہ ہوا تھا، جس میں آپ لوگوں کو بہت ساری معلومات فراہم کی گئی ہوں گی۔ تو ان کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ اہل سنت کی طرف نسبت کرنے والے بھی ہیں، جو امام مہدی، جو مہدی اہل سنت والجماعت کے ہیں، ان کی آمد کے منکر ہیں، ان کی آمد کے منکر ہیں۔ جبکہ امام مہدی کی آمد کے سلسلے میں جو احادیث موجود ہیں وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، یعنی متواتر احادیث ہیں۔ اب کیسے آئیں گے، کیا آئیں گے، جو اس وقت ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات آج تک جھوٹی ثابت نہیں ہوئی ہے۔ وہ صادق تھے، مصدوق تھے، اللہ نے ان کی تصدیق کی تھی، ان کو سچا بنایا تھا، تو ان کی کوئی بھی بات جھوٹی کیسے ثابت ہو سکتی؟ اور ہر چیز حرف بحرف ثابت ہوتی آئی ہے۔ امام مہدی بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ آئیں گے، اس بات کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے۔ پہلے مہدی علیہ السلام آئیں گے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ پہلے دجال، پھر مہدی علیہ السلام آئیں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے امامت میں نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد قتال کریں گے دجال سے، اور دجال کو باب لط پہ ختم کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت آئے گی۔ تو دجال کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ دجال کے اوپر ایمان رکھنا اس حیثیت سے کہ دجال ویسا ہوگا، گمراہ ہوگا، یعنی کہ وہ آئے تو اس پہ ایمان لے آئے۔ مطلب نبی کی اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ دجال کذاب کافر وہ آئے گا، اس بات پر ایمان رکھنا۔ بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ، اس میں سے مولانا مودودی صاحب ہیں۔ مولانا مودودی صاحب کو تو جانتے ہوں گے، سارا فتنہ بر صغیر میں انہی کی کاشت، انہی کا بیج لگایا ہوا ہے، جو کھیتی ابھی پھل پھول رہی ہے۔ تو وہ انکار کرتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ چیز، اس چیز سے، یا تمیم الداری رضی اللہ عنہ نے جو ذکر کیا، لمبی حدیث ہے، دجال کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں ذکر کیا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کہتے ہیں عقل اس چیز کو ماننے سے انکار کرتی ہے۔ اب نبی کی حدیث کے اوپر ایمان لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ پہلے عقل پر تولو۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو تمہیں دے، بیچ میں جیسے عقل آئے گی، عقل کو آپ معیار بنائیں گے، وہ آپ کی عاقبت دنیا ساری چیزوں کو خراب کر دے گی۔ کل بہت ساری بات عقل پر ہو چکی ہے۔ تو درایت اور عقل کی کسوٹی پر پرکھ کر کے مولانا مودودی نے بہت ساری احادیثوں کا انکار کیا، اور منکر سنت بھی تھے۔ جہاں صحابہ اکرام کے خلاف بولتے تھے، ان پر بدزبانی یا بد کلامی بھی کیا ہے۔ اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے بدعتی
اور بدعتیوں کے سردار گزرے ہیں، ان میں سے ایک تھے۔ تو مولانا مودودی اس کا انکار کیا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر و رسوخ جو ہے زیادہ ہے۔ بہت سارے اہل حدیث بھی ان کے دام فریب میں گرفتار ہیں، بہت سارے، پورا کا پورا علاقہ ہی گرفتار ہے۔ تو ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہاں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو خیر ان کے ہاں موجود ہے وہ خیر ان کے 1400 سال پہلے صحابہ کے ہاں، سلف کے ہاں موجود تھا۔ وہ والا خیر ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل چھنا ہوا خیر جو صحابہ کے پاس ہے وہاں موجود ہے، وہیں سے لے لیجئے۔ جہاں جائیں گے خیر لینے کے لیے، شر کا کانٹا آپ کو پکڑ کر کے وہیں پہ رکھ لے گا، باقی خیر سے آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ تو جو لوگ مولانا مودودی کی کتابوں کو پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، یا ان کی کتابوں کو داخل نصاب کیے ہوئے ہیں، یا تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے درمیان، ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت والجماعت کا، سلف صالحین کا اس سلسلے میں کیا موقف تھا۔ اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنے کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا کیا موقف تھا؟ موقف یہی تھا کہ ان کی کتابوں کو بالکل بھی نہیں پڑھنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک حدیث ہے ترمذی وغیرہ کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کتنے بڑے فقیہ تھے، کتنے دور اندیش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ عنہ۔ ان کے مشورے پر قرآن مجید کی آیت نازل ہو جاتی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ تورات کا نسخہ اٹھایا ہوا تھا، تورات حق ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے، لیکن جو تورات ان کے پاس موجود ہے اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ وہ منسوخ شدہ ہے۔ تو تورات کا ایک نسخہ تھا، اسے پڑھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ یہ تورات کا نسخہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے دیکھا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے؟ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے تورات کا نسخہ دور کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ابھی میرے متبعین میں ہوتے، میرے اوپر ایمان لانے والوں میں سے ہوتے۔ توریت جو آسمانی کتاب جس کے اوپر اجمالاً ایمان لانے کا حکم ہے، اس کو قرآن کی اس کو پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی نہیں کیا بلکہ اس پر غصہ ہو گئے۔ تو پھر وہ کتابیں جس کے اندر بہت ساری بدعات کا، صحابہ کرام کے خلاف، ان احادیث رسول کے خلاف ذکر ہو، بدعات کا ذکر ہو، صحابہ کے خلاف ذکر ہو، ان کتابوں کو پڑھنے کی کوئی تلقین یا اس کی طرف اس کی توجیہ یا اس کی طرف رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ تو بالکل یہ جائز نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کہتے تھے کہ ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہیے، ایسی کتابوں کو جلا دینا چاہیے۔ تو ان کی کتابیں پڑھنا بالکل بدعتی، کوئی بھی بدعتی اس کی کتاب پڑھنا، ان کی تقریر سننا، ان کے کیسٹیں سننا بالکل درست نہیں ہے، اور اس بات پر سلف صالحین کا اتفاق ہے، صحابہ اکرام کا بھی اتفاق ہے۔ کسی ایک صحابی نے بھی ایسا نہیں کہا ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں بدعتی موجود تھے یا نہیں تھے، نا، خوارج تھے، قدریہ تھے اور روافض تھے۔ کیا کسی ایک صحابی نے یہ کہا کہ خوارج کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی اچھی نماز پڑھنے والے ہوں گے، بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے، اس لیے نماز اور قرآن جو اچھا پڑھنے والے ہوں گے جا کر کے ان سے سیکھ لو یا ان کو دیکھ کر کے سیکھو؟ سختی سے منع کیا۔ اور تمام صحابہ کرام کا، ان کے بعد سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نہ اہل بدعت کی کوئی کتاب پڑھی جائے گی، نہ ان کو سنا جائے گا، اور نہ ان کی مجلس میں بیٹھا جائے گا۔ اب آج کے زمانے میں یہ میزان و معیار بدل گیا ہے، تو لوگوں کا معیار کچھ ہو۔ ہمیں کل کتنا ذکر کرتے ہوئے آئے قرآن اور احادیث، ہمیں جو بات ماننے، جس چیز کا حکم ملا ہے وہ یہ کہ ہمیں جو بھی ایمان لانا ہے اس طریقے سے جیسے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر کے دکھایا۔ ہمارے لیے جو معیار ہے ایمان لانے کا وہ صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کا منہج، مسلک، موقف یہ تھا کہ بدعتیوں سے بالکل لی دوری اختیار کرنی ہے، نہ ان کی کوئی بات کو سننا ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ والایمان بنزول عیسی ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کیونکہ وہ زندہ تھے، اٹھا لیے گئے تھے، اس بات پر ایمان رکھنا ہے۔ کیسے اٹھائے گئے تھے اس چیز کی تفریق ضرور رکھیں، کیونکہ بعض قادیانی شبہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہی پھیلاتے ہیں۔ وہ کہیں گے آپ کے پاس آئیں گے، خاص کر کے ساؤتھ انڈیا میں کچھ جگہوں پر
وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ آئیں گے، لیکن جب اٹھائے گئے تو زندہ نہیں اٹھائے گئے، موت دے کر کے اٹھائے گئے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، زندہ اٹھائے گئے۔ وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، ان لوگوں نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ جب قتل نہیں کیا تو کیا زندہ اٹھائیں گے یا مردہ؟ اور ایک شخص کو 2 مرتبہ موت نہیں آئے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پھر آئیں گے تو ان کو وفات بھی آئے گی اور ان کو دفن بھی کیا جائے گا۔ تو ایمان عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ویسے ہی رکھنا ہے جیسے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اس پر ایمان رکھنا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے، شادی کریں گے۔ تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ چیز ثابت ہے کہ نہیں۔ حدیث کے اندر یہ الفاظ آئے لیکن حدیث ضعیف ہے۔ وَيُصَلِّ خَلْفَ الْقَائِمِ، اور قائم کے پیچھے یعنی جو امیر ہوں گے اس ٹائم میں مہدی علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ان کی موت ہوگی اور مسلمان انہیں دفن بھی کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہوں گے، وہ نبی ہوں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے۔ تو جو لوگ جو قادیانی ہوتے ہیں وہ شبہ پیش کرتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے؟ تو ان کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد بنا کر کے بھیجا جائے گا، کیونکہ اگر وہ نبی بنا کر کے آتے تو وہ خود نماز پڑھاتے، نہ کہ مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ آخری نبی کے طور پر نہیں، وہ تو آ چکے ہیں پہلے، لیکن اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیوں میں سے ان کو رکھا ہے۔ وہ آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار بن کر کے آئیں گے، اور جو اللہ نے ذمہ داریاں ان کو دی ہوں گی وہ اس کو ادا کریں گے، اور پھر ان کی وفات بھی ہوگی اور لوگ ان کو دفن بھی کریں گے۔ ایک بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جہاں پر ہے اور جہاں پر ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی قبر ہے وہیں پر ایک جگہ خالی ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں کے درمیان مشہور ہے، تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں انور شاہ کشمیری الحنفی دیوبندی رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کے اوپر، عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پر یا وہ کہاں پر دفن ہوں گے اس سلسلے میں حدیث جمع کیا۔ انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا کہ وہاں پر ان کو دفن کیا جائے گا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تمام طرق سے یہ حدیث ضعیف ہے، تمام طرق سے وہاں پر جو دفن ہونے والی حدیث ہے دیگر محققین نے اور بہت بڑے بڑے محققین نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ دفن نہیں ہوں گے، یعنی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے پاس جو جگہ خالی ہے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں وہاں پر دفن نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مزید یہ کہ جو مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں بات آئی کہ ان کو خلافت ملے گی، تو بعض علماء یہ حکمت بیان کرتے ہیں چونکہ وہ حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے، ابھی میں نے بتایا، تو حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے تنازل کیا تھا، تو اللہ نے بطور تکریم یہ بات رکھی ہے کہ انہی کی نسل سے ایک شخص آئیں گے تو وہ خلافت ان کو ملے گی۔ علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ جو انسان اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین اس سے بہتر وہ چیز عطا کرتا ہے۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے لوگوں نے کہا ہے کہ وہ حسن علیہ السلام کے خاندان سے حسن رضی اللہ عنہ کے خاندان سے ہوں گے اور ان کو خلافت ملے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت سے تنازل اختیار کیا تھا، انہیں خلافت سونپ دیا تھا تاکہ مسلمان متحد ہو جائیں، پھر سے خون نہ بہے، آپسی اختلاف کے شکار نہ ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ایمان قول و عمل، اور عمل الایمان قول و عمل وعمل و قول و نیت و اصابہ، کہ ایمان کہتے ہیں قول و عمل کو اور نیت کو اور اتباع سنت کو، نیت کو اور اتباع سنت کو۔ ایمان کا اصل مطلب ہوتا ہے تصدیق، ایمان کا اصل مطلب ہوتا ہے تصدیق، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تصدیق سے بھی زائد چیز مانتے ہیں ایمان میں۔ ایمان کا تو بھی معنی تصدیق ہے، لیکن ایمان اپنے معنی میں جو ہے وہ تصدیق سے زائد کی چیز ہے۔ تو ایمان صرف معرفت کا نام نہیں کہ اللہ رب العالمین کو جاننا، دل سے جاننا ایمان ہے، تو دل سے اللہ رب العالمین کو تو شیطان بھی جانتا تھا،
معرفت تھی نا، تب نہ اس نے کہا ربی انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کے لیے مہلت دے۔ اگر وہ رب کو رب نہیں جانتا تو مہلت کیسے مانگتا اور رب کہہ کر کے کیسے خطاب کرتا؟ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں، تو اگر فرعون کو پتہ نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام انہیں خطاب کیسے کرتے کہ تمہیں پتہ ہے؟ تو معرفت قلبی فرعون کو اور شیطان کو حاصل تھی۔ اور عجیب طرفہ تماشا یہ ہے کہ اسی معرفت کی بنیاد پر ابن عربی زندیق نے شیطان کو اور فرعون کو مومنوں میں داخل کیا، کتاب لکھی ہے۔ تو اس لیے گمراہیاں اس قدر ہے کہ کسی کے ہاں فرعون بھی ایمان والے میں سے ہو جاتا ہے اور کسی کے ہاں حجاج بھی منصف بادشاہ ہو جاتا ہے۔ تو ان تمام فتنوں سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ یہی کہ اہل علم سے آپ اپنے تعلقات کو جڑے رہیں اور ان سے تعلقات، علمی تعلقات جو ہیں وہ باقی رکھیں۔ تو ایمان صرف دل کا نام نہیں ہے کہ دل سے اللہ کو پہچان لیا، ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے، قول و عمل، اور زبان سے اقرار کا بھی نام ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر عمل کرنے کا بھی نام ہے۔ چنانچہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف دل کی معرفت کا نام ہے، قول و عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ مرجئہ۔ اور جو کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل، ایمان یعنی اعتقاد، قول اور عمل تینوں ہیں، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت اور جماعت اور خوارج و معتزلہ میں فرق یہ ہے کہ خوارج بھی کہتے ہیں کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، لیکن ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے خوارج و معتزلہ کے ہاں اگر کوئی انسان گناہ کر لیتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان میں زیادتی کمی نہیں ہوتی، گناہ کرنے سے پورا ایمان ختم ہوتا ہے اور نیکی کرنے سے پورا ایمان باقی رہتا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ گناہ کرتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے، پھر نیکی کرنے سے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو لوگوں کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، اور یہ محسوس شدہ بات ہے، اس کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے۔ تو کوئی بھی ایمان جس میں اقرار نہیں ہو اور جس میں عمل نہیں ہو وہ ایمان نہیں کہلاتا ہے۔ تو ایمان دل کی تصدیق کا، زبان سے اقرار کا اور عمل سے اس کو برتنے کا نام ایمان ہے، اور اسی میں نیت و اصابہ، یعنی کہ آپ کا عمل جو ہو وہ سنت کے موافق ہو۔ نیت و اصابہ کا مطلب شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں ای وفقا للسنہ، کہ عمل تو ہو لیکن بدعتیوں والا عمل نہ ہو، سنت کے موافق عمل ہو، تو جا کر کے مکمل ایمان ہوگا۔ اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، بس اوقات اتنا کم ہوتا ہے کہ ایمان سے انسان نکل جاتا ہے، بس اوقات بڑھتا جاتا ہے اور اللہ کی قربت ملتی جاتی ہے اور بہت پختہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق کا، زبان سے اقرار کا، اور اعضاء و جوارح سے کرنے کا، عمل کی صورت میں کرنے کا۔ مزید یہ کہ یہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ یہ 5 چیز کو اگر مانیں گے تو آپ اہل سنت کہلائیں گے۔ اگر 5 چیز کو نہیں مانتے ہیں، آپ کہیں گے صرف گھٹتا چلا جاتا ہے گناہ کرنے سے، تو خوارج و معتزلہ کی صف میں چل جائیں گے۔ اور آپ کہیں گے کہ نہیں بالکل نہیں گھٹتا، کبھی جتنا بھی گناہ کر لو نہیں گھٹتا، بڑھتا چلا جاتا ہے، تو آپ مرجئہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ ایمان دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے برتنے کا نام ہے۔ جو ایمان نیکی کرنے سے بڑھتا ہے اور برائی کرنے سے گھٹتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہتر شخص، اس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے سب سے بہتر، ترتیب وار سب سے بہتر شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، اور پھر ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے، یعنی اسی ترتیب سے ایمان رکھنا ہے۔ 2 چیزیں ہیں، ایک خلافت کی ترتیب ہے اور ایک افضلیت کی ترتیب ہے۔
دونوں باتوں کو اچھے سمجھیے گا. ایک خلافت کی ترتیب ہے، جیسے پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے خلیفہ عثمان، چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ عنہم اجمعین. اب اس ترتیب میں کوئی اختلاف کرے گا تو پھر وہ بدعتی ہوگا. خلافت کی ترتیب میں پہلے خلیفہ ابو بکر، اسی ترتیب سے ایمان لانا ہے، کیونکہ اس پر اجماع واقع ہے اور اجماع کی مخالفت کرنے والا گمراہ ہے. پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ، تیسرے عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے علی رضی اللہ عنہ. تو خلافت کی جو ترتیب ہے اس پر اجماع ہے. افضلیت کی جو ترتیب ہے اس میں اختلاف ہے کہ عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے درمیان افضل کون ہے. تو کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، کچھ عثمان رضی اللہ عنہ کو افضل قرار دیتے ہیں، لیکن راجح بات یہ ہے تمام دلائل کی روشنی میں کہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں. تو اس میں اختلاف ہے. تو اگر کوئی تقدیم کرتا ہے تو وہ گمراہی لازم نہیں آئے گی جو خلافت کی ترتیب میں اختلاف کی وجہ سے آتی ہے. تو یہ دو علماء نے یہ دو چیزیں بیان کی ہے کہ خلافت کی جو ترتیب ہے، جیسے ترتیب ہے ویسے ہی ایمان رکھنا، اس میں آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ورنہ کرنے والا گمراہ ہوگا، کیونکہ اس پہ اجماع واقع ہے. البتہ افضلیت کی جو ترتیب ہے اس میں عثمان و علی رضی اللہ عنہما کے درمیان، ان کی افضلیت کے درمیان اختلاف ہے، اور سب کے سب صحابی ہیں. افضلیت بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بڑے ہیں ان کے اندر کچھ کمی ہے. تمام صحابی، تمام کے تمام صحابی، اور اللہ جن کو چاہے، جن کے منزلے کو چاہے بلند کر دے. اللہ سب سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر صحابی کو اللہ رب العالمین جنت دے گا. جن کی صحبت یعنی جن کی صحابیت کا ثبوت ملتا ہے، ثابت ہے، تمام اللہ کے قریبی بندے ہیں اور اللہ ان سے خوش ہے، وہ لوگ اللہ سے خوش تھے. یہ افضلیت و فضیلت کا جو ذکر آتا ہے اس لیے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کن کو کتنے اعمال کرنے کی وجہ سے، کتنی قربانیاں دینے کی وجہ سے، اور اسلام میں کتنے پہلے داخل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فضیلت بخشی ہے، تاکہ ہمیں ترغیب اور شوق مل سکے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر کے اس قسم کے اعمال انجام دے سکیں. افضلیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے اب جیسے میں کہہ دوں کہ فلاں صاحب عالم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب جاہل ہیں. صرف ان کا علم ثابت کرنا ہے، دوسرے کو جاہل ثابت کرنا مقصود نہیں. تو کسی ایک صحابی کو یا 10 صحابی کو اگر ہم فضیلت والا ثابت کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ دوسرے صحابی مفضول ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر ایک صحابی سے ایک یہودی کی ملاقات ہوئی، اس یہودی نے کہہ دیا یونس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام یا یونس علیہ السلام یا عزیر علیہ السلام، تینوں میں سے کسی ایک نبی کو کہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. اس صحابی نے ان کو ایک تھپڑ مارا. وہ یہودی شکایت لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، کہا کیوں مارا؟ کہا کہ یہ فلاں نبی کو آپ سے افضل قرار دے رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس ابن متى، مجھے یونس علیہ السلام کے اوپر فضیلت مت دو. یہ کیسی بات ہے؟ یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بھی افضل ہیں، لیکن یہ کیسی بات ہے؟ تو علماء نے کہا ہے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے کہ مجھے اس اعتبار سے فضیلت مت دو کہ دوسرے کا درجہ کم ہو جائے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں، سردار ہیں، سب سے افضل ہیں. وَأَفْضَلُهُمْ فَضْلًا، سب سے افضل ہیں. لیکن اگر اس فضیلت کو بیان کرنے سے دوسرے نبی کی تنقیص لازم آتی ہے تو ایسی فضیلت جائز نہیں. تو عمومی فضیلت بیان کریں، یہ نہیں کہ فلاں نبی سے فلاں نبی افضل ہیں. آپ کہیں تمام نبی افضل ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں کیونکہ انہیں اللہ رب العالمین نے افضل قرار دیا. تمام صحابہ اکرام محترم ہیں، افضل ہیں، لیکن سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، پھر علی رضی اللہ عنہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا درجہ اسی طریقے سے رکھا. تو ایک کی فضیلت ثابت کرنے سے دوسرے کی تنقیص لازم نہیں آتی، اور اگر کسی کی فضیلت ثابت کرنے سے ایسا لگتا ہے کہ کسی صحابی کی تنقیص لازم آتی ہے تو اسے توبہ کرنا چاہیے، کیونکہ تنقیص صحابہ کی شان میں تنقیص کرنا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ صحابہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہیں. ان سے محبت ایمان ہے، ان سے بغض یا ان کی شان میں تنقیص نفاق ہے. تو اس لیے صحابہ کرام کی فضیلت بیان کرتے وقت یہ چیز خیال میں رہنی چاہیے. اور کہتے ہیں
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہم کہتے تھے درا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے تھے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے تھے مگر اس کا انکار نہیں کرتے تھے. تو یہ حدیث تقریری ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا جاتا تھا یا اس زمانے میں کہا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نکیر نہیں فرماتے تھے. تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہوئی, اقرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ چیز حدیث سے ثابت ہوئی کہ تینوں صحابہ کرام افضل ہیں. ان کے بعد علی رضی اللہ عنہ کا درجہ آتا, پھر ان کے بعد لوگوں میں سب سے افضل علی, پھر طلحہ, پھر زبیر, پھر سعد, پھر سعید, پھر عبد الرحمن ابن عوف اور ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہم ہیں. یہ تمام لوگ خلافت کے لائق تھے. پھر ان حضرات کے بعد لوگوں میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی پہلی صدی کے لوگ ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی. اولین مہاجرین اور انصار رضی اللہ عنہم, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی ہے. پھر ان لوگوں کے بعد سب سے افضل وہ ہیں جنہوں نے ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. مطلب یہ کہ اگر کسی نے ایک دن کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کسی کو نصیب ہوئی, ساتھ نصیب ہوا ہے, ایک دن نہیں بلکہ ایک گھڑی کا بھی, اور ایمان کی حالت میں, تو وہ کیا ہے؟ صحابی. تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو ایک عرصہ نصیب ہوا ہے. تو ان کی صحبت پہ شک کرنے والے یہ رافضیت نواز لوگ یا ان کی صحابیت میں شک کرنے والے یقیناً رافضیت نواز لوگ ہیں, جو معتزلہ اور ان جیسے لوگ جو روافض ہیں ان کی کمر کو مضبوط کرنے والے لوگ ہیں, اور یہ بدعتیوں کا شیوا ہے. تو جن کے بارے میں ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایمان کی حالت میں ایک دن یا ایک گھڑی بھی ملاقات کی ہے, وہ صحابی ہیں, اور ان کو وہ تمام چیزیں حاصل ہوں گی جو دیگر صحابہ اکرام کو عمومی طور پر حاصل ہوتی ہے. چنانچہ ان کے لیے دعائے رحمت کرو, ان کی فضیلت بیان کرو, ان کی لغزش ذکر کرنے سے باز رہو, ان میں سے کسی کا ذکر خیر کے بغیر ذکر نہ کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابی رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے خلاف ایک لفظ بھی بولا وہ ہوا پرست ہے. انشاءاللہ ہم مغرب کے بعد دوسری نشست میں بقیہ نکات کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.